Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Gulituba with the fourth module of the lecture 3, and this is about the compilation of the Holy Quran in the prophetic era کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کو جو اکٹھا کیا گیا اس کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا. تو یہ کتنے سال میں نازل ہوا؟ It is about a period of 23 years in the perspective of different circumstances and needs. جیسے جیسے ڈفرینٹ حالات تھے، سرکمسٹانسز تھے یا ضرورت تھی، اس کے مطابق قرآن پاک آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا عرصہ ہے وہ بھی 23 سال ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن پاک بھی 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ کلام ہے، تو وہ اس کی پریزرویشن کے لیے جیسے ہی کوئی وحی آتی تو وہ نا اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ورس ہو کے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا جائے. اللہ المائٹی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، او بیلوڈ، او پیارے، ڈونٹ موو یور ٹنگ ان اے ہری، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو، ٹو لرن دا قرآن بائی ہارٹ، کہ قرآن کو جلدی جلدی یاد کر لو. وین اٹ از ریویلڈ ٹو یو، جب بھی تم پہ وحی کیا جاتا ہے. شیورلی، یقیناً، اپون اس ریسٹ اٹس کلیکشن، ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کیسے اکٹھا کریں، اینڈ پریزرویشن، اور اس کی کیسے ہم اس کو پریزرو کریں ان یور بیسٹ، تمہارے سینوں میں، اینڈ اٹس ریسیٹیشن، ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کیسے تمہارے سینوں میں اس کو پریزرو کریں، اس کو محفوظ کریں اور اس کی ریسیٹیشن کروائیں تمہاری ٹنگ سے. یہ سب اللہ کے ذمے ہے. کلیئر. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا ہوتا تھا کہ کچھ صحابہ کرام تھے، ان کی کمیٹی تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی جیسے ہی کوئی وحی آتی تھی تو وہ اس کو رائٹ ڈاؤن بھی کرتے تھے تاکہ اس کو کیا کر لیا جائے، پریزرو کر لیا جائے. کلیئر. تو companions also used to write down the Quranic verses on various objects for the purpose of preserving the Holy Quran. نیکسٹ جو کمپلیشن کا کام ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ہوا ہے، اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں. ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ انتقال فرما گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ حفاظ کی جو حافظ تھے، جو صحابہ اکرام، ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ شہید ہو گئے. وہ تو پھر سب کو یہ ہو گیا کہ اب قرآن پاک ایسا نہ ہو کہ اس کی حفاظت ضروری ہے. آفٹر دا martyrdom شہادت کو کہتے ہیں. آپ large number of حفاظ among the companions in the battle of Yamama. Clear. The concern of protecting the Holy Quran become intense among the companions. تو صحابہ اکرام میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو شدت تھی وہ کیا ہوئی، بڑھ گئی. ٹھیک ہے. تو کنسرن اس کا بڑھ گیا. کیا ہوا کہ the divine book of guidance be preserved for the people who would come later. تو وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس کی حفاظت ضروری ہے تاکہ یہ بعد والے لوگوں تک پہنچ سکے. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور اللہ کی ذات ہی ہے جو آج تک اس کی حفاظت فرما رہی ہے کہ آج تک اس میں زبر زیر کا فرق نہیں آیا. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کیا کمپائلیشن ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایڈوائز کیا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ وہ کلیکٹ کریں قرآن پاک کو ون پیس میں، مطلب کہ اس کی ایک کتاب ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے ہچکچائے. وہ کیوں ہچکچائے؟ وہ اس لیے ہچکچائے کہ اگر ضروری ہوتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو ہم مطلب کہ ان سے آگے کیسے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس بات پہ ہیزیٹیٹ ہوئے that he couldn't make up his mind for it. He said, how can we do what the holy prophet did not do. ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. later he expressed his willingness to do this work. بعد میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی in view of حضرت عمر insistence، ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضد پہ وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے، ولنگ ہو گئے. اینڈ فار دا پروٹیکشن آف قرآن فار فیوچر. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کی کلیکشن کروائی اور اس کی ایڈیٹنگ قرآن کی کرائی. کیسے کروائی؟ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارم 2 members کمیٹی consisting of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ for the compilation and editing of the Holy Quran. انہوں نے
قرآن پاک کی کمپائلیشن کے لیے دو ممبرس پہ مشتمل کمیٹی بنائی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہ یہ انہوں نے جو قرآن پاک کو ریسرچنگ اور ویریفائی کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کو اکٹھا کرنا شروع کیا بالکل ٹھیک ٹھیک طریقے سے. اور انہوں نے کمپائلیشن کے دوران ہی کمپائلڈ دا ہولی قرآن ان بک فرام کیپنگ ان مائنڈ سم پرنسپل اور میتھڈ. اور انہوں نے اچھے اس کے لیے حکمت عملی اپنائی جس کے ذریعے اچھے سے کمپائلیشن ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ایک ان کے پاس کمپائل فارم آ گئی قرآن پاک کی. اس کو نام دیا گیا ماسٹر کاپی. سب سے پہلے اس کو ماسٹر کاپی بولا گیا اور بعد میں اس کو کیا بولا گیا، مصحف. یہ جو ایک کاپی تھی یہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. پھر اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. جب ان کی شہادت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پھر یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور مومنوں کی ماں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف تھی. کلیئر. ٹل دا کیلیفیٹ آف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کی جو دور خلافت تھا اس سے پہلے حضرت حفصہ کے پاس رہی. کلیئر. نیکسٹ از دا کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن ان دا کیلیفیٹ آف دا. ان کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو اس کی کمپائلیشن ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے. ہوا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ اسلام عربیہ سے ایشیا کی طرف آیا. لوگ ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اسلام پھیل رہا تھا. سینٹرل ایشیا میں آیا، ڈسٹنٹ ایریا میں، مطلب کہ عربز اور نان عربز میں آ گیا. تو کیا ہوا کہ اب جو نان عربز تھے ان کو تو عربک آتی نہیں تھی، تو دیر اکر ڈفرینس ان دا وے آف ریڈنگ آف دا ہولی قرآن. ہولی قرآن کی ریڈنگ میں پھر ڈفرینس آ گیا. ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ اور طرح سے پڑھتے تھے، کچھ لوگ اور طرح سے. تو یہ مسئلہ حضرت حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس لے کے آئے تھے. انہوں نے کہ جو ریموٹ ایریاز کے پیپل ہیں، دیٹ دا پیپل ہو بیکیم مسلم ان دا ریموٹ ایریاز، دور دراز کے علاقوں میں جو مسلمان ہوئے، اور ڈفرنگ ان دا ریسیٹیشن آف دا قرآن، وہ ان کی ریسیٹیشن قرآن کی ڈفر کر رہی ہے بیکاز دے آر ناٹ فیملیئر ود دا عربک لینگویج اینڈ ریڈنگ. اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اگر وہ ایک جیسا نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ایک جیسا نہ پڑھنے سے اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے، بیکاز آف دس دیر واز اے فیئر آف کانفلکٹ اینڈ کلیشز امنگ مسلمز آن دا ریڈنگ آف قرآن. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان کلیشز آ سکتے ہیں اس کی ریڈنگ میں. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 4 ممبر پہ کنسسٹ کرتی تھی کمیٹی، وہ بنائی. اس کمیٹی نے کیا کیا، اس کمیٹی میں کون تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن العاص اینڈ حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے قرآن پاک کو کمپائل کیا اون دا قریشی ڈائلیکٹ. قریشی جو رسم الخط تھا اس پہ انہوں نے قرآن پاک کو کمپائل کیا اور اس کی 7 کاپیز بھیجی، 7 کاپیز بنائیں آئیڈینٹیکل اینڈ میڈ پریپیئر 7 آئیڈینٹیکل کاپیز آف دا ہولی قرآن. اور وہ ساری مسلم علاقوں میں بھیجی کہ ان کو کاپی کر لیں اور اسی کو چلائیں تاکہ پوری دنیا میں جو قرآن پاک کا رسم الخط ہے وہ ایک ہی ہو، دیٹ از دا قریشی. clear and send its copy to Islamic cities just as Makkah, Syria and Kufa. اچھا جی، اگلا ایشو کیا تھا، ڈائیکریٹکس آف قرآن اینڈ پنکچویشن. قرآن پہ جو حرکات ہوتی ہیں بیٹا، زبر زیر پیش اور جو ڈاٹس ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، حرکات. اب جو عربکس تھے دے ور پروفیشینٹ ان عربک لینگویج سو دے ڈیڈنٹ نیڈ ڈائیکریٹکس. ان کو تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ زبر زیر پیش کو دھیان رکھیں کیونکہ وہ عربک پہ اتنے ماہر تھے. ٹھیک ہے، لیکن نان عربس کو پڑھنے کے لیے کیا حرکات چاہیے تھی، ورنہ وہ کیا کرتے، غلطی کرتے. ٹھیک ہے، بٹ وین دا قرآن ریچ دا نان عرب اٹ ریکوائرڈ ڈائیکریٹکس ٹو ریڈ اٹ پراپرلی ان ہوز ایبسنس دیر واز اے فیئر آف مس ریڈنگ آف دا قرآن. اگر حرکات نہ ہوں تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے. جیسے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم زبر زیر پیش کے بغیر اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری یہ وہ لینگویج نہیں ہے، نیشنل لینگویج نہیں ہے، ٹھیک ہے، مدر ٹرم بھی نہیں ہے. سو اس کے لیے ڈائیکریٹکس اس کے لیے ضروری تھی. تو وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رسپانسبلٹی دی گئی ڈائیکریٹکس کی. ابو اسد الدولی جو کہ اس وقت کے ایکسپرٹ تھے لٹریچر کے اور آرٹ کے ان دا امیت پیریڈ. جو امیہ کا وہ امیہ کا جو ٹائم تھا وہ دور حکومت تھا. ٹھیک ہے، امیت
اس میں یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے لٹریچر کے، اور انہوں نے کیا کیا کہ قرآن پاک کے ڈائیکریٹکس مطلب اس کی حرکات لگائیں بالکل ٹھیک ٹھیک، اور قرآن پاک کی مکمل شکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ گئی، اور ان کا یہ بہت بڑا یہ کام ہے قرآن پاک کی کمپائلیشن، اور اس کی کاپیز تیار کرنا، ایک رسم الخط پوری دنیا میں کرنا، اور اس کی ڈائیکریٹکس یعنی کہ حرکات کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے لگانا۔ سو دس از دا اینڈ آف دا لیکچر 3، یہاں پہ لیکچر 3 اینڈ ہو گیا، اس کے بعد ہم لیکچر 4 اسٹارٹ کریں گے۔ سو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔